بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ میں عبادت سے متعلق کوسچنز چل رہے تھے، تو آج اس کا آخری لیکچر ہے کہ جس میں قربانی سے متعلق جو آج کل کے زمانے کے جو کامن کوسچنز ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پہ پورے لیکچرز مکمل ہوئے۔ پچھلے لیکچر ہمارے حج اور عمرے پہ چل رہے تھے، تو آج آخری یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے رکھے ہیں تو اس میں قربانی بھی عبادت کا طریقہ ہے۔ ایک بار پہلے لیکچرز میں جو ہم نے قربانی کی بات کی تھی کافی عرصہ پہلے، تو اسی میں ہم پہلے قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز، قربانی، اللہ کے حضور جینا مرنا، بس یہی عبادت ہے آپ کی اللہ کے حضور۔ فصلی لربک وانحر، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یہ سورۃ الکوثر میں یہ ایک مختصر سا یہ فرمایا گیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوی منکم۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر انہی آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو ایک سائیکولوجیکلی حالت ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہی کر دیا کہ انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، یا اللہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بہت عرصہ پہلے ہی سکھا دیا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جانور دیے ہوئے تو اس میں سے کسی ایک جانور کو آپ اللہ کے حضور قربان کر دیں۔ اچھا، قربانی عام طور پر جو سنت وہ حج میں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ جناب آپ اگر حج نہیں کر رہے، اپنے گھر پہ ہی ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ سنت ہے کہ آپ قربانی کر لیں اگر آپ اس قابل ہو، یعنی فائنینشیلی اگر اس قابل نہیں ہے یا جانور ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ پہ نہیں ہے، لیکن اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ تو یہ ہے، اور اس کے لیے وہی ہے بسم اللہ واللہ اکبر، میں اس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر اس جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا وہ رب ہے، اس کے حضور وہ اس جانور کو قربان کرتے ہیں۔ تو گوشت کھانا اور پھر تحفے دوسروں کو دینے کی ہمیں اجازت دی کہ گوشت آپ خود کھا لیں، دوسروں کو دیں، اپنی فیملی کو دیں، لیکن بالخصوص غریب لوگوں کو زیادہ دیں۔ تو یہ قربانی کا بس دین میں حکم یہی ہے۔ اچھا، حج میں تو وہ بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ زیادہ تر یہ جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس پہ جو قربانی ہے وہ تو لازمی ہو جاتی ہے، تو اس کی ہوتی ہے، اور ایک سنت قربانی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، عمرے میں بھی قربانی کی بالکل سنت ہے، وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے چلیں، اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت پھر یہی کرتی ہے کہ اس سارے گوشت کو غریب لوگوں کی طرف ہی وہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، حجاج جو ہے ان کو بھی وہ گوشت ملتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اسپیشلی افریقہ کے بہت سارے ممالک جہاں پہ کھانا کم ہے جہاں پہ، تو ان ملکوں میں وہ پھر پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ وہ غریب لوگوں تک پہنچتا بھی ہو، چلیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔
قربانی سے جو عام سوال ہوتے ہیں وہ تو ہم پچھلے لیکچر میں کیے تھے، مختصراً نہیں عرض کرتا ہوں. قربانی کیا فرض ہے کہ نہیں؟ حنفی اسکالرس کے لیے واجب ہے، یعنی لازمی، بہت اہم ہے، یہ کریں. فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے. لیکن باقی تمام اسکالرس کے نزدیک یہ نفل ہے. اور یہ ابو بکر، عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب کو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک نفل ہے، کر لیں بہت بڑا اجر ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. قربانی کا وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جب آپ پڑھیں گے عید کی، اس کے بعد آپ کریں گے، اس سے پہلے نہیں. وہ ایک حدیث میں آتا نا، ایک صحابی نے پہلے صبح ہی قربانی کر لی اور پھر وہ عید کی نماز کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بھی آپ کی یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ صرف آپ کا اپنا گوشت ہی بنا اور کچھ نہیں. قربانی کرنی ہے اللہ کے حضور تو پھر عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد کرنا. اور قربانی کی کافیت، کفایت یعنی کتنی ہونی چاہیے کہ یہ حدیث میں اتنی اجازت دے دی کہ اگر بڑا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں جیسے گائے ہے یعنی، تو اس کے لیے 7 آدمی بھی اس کے حصے بنا سکتے ہیں. اور اونٹ کے لیے 10 آدمیوں کو دے دی. اچھا بکرے کے لیے ایک آدمی اس کا قربانی کرے. قربانی کے گوشت کا استعمال کہاں کریں؟ اپنی فیملی کو کریں، دوستوں کو دیں گفٹ میں، پڑوسیوں کو دیں اور غریب لوگوں کو ضرور دیں لازمی. اس کے لیے کچھ اسکالرز نے پھر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار چلیں کم از کم 33% تو غریبوں کو ضرور دینا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو اتنی فائنینشلی اس پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ تر گوشت نہیں کھا پا رہے ہوتے، تو اس لیے ان کو دیں. اچھا ایمرجنسی کی حالت ہو تو پھر گوشت ذخیرہ کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں جی. اور یہ ایک وہ حالت تھی، اس کو آگے ہم اس حدیث کی سٹڈی کریں گے کہ جس میں بہت سے لوگ ہجرت کرنے کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور بہت غریب لوگ تھے جو مختلف دیہاتی علاقوں سے وہ آئے تھے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس گوشت کو آپ نے سنبھال کے نہیں رکھنا، اس کو دیں آپ ان سب کو اور زیادہ دیں. قربانی کے جانور ہمارے یہاں عموماً بکرے، بھیڑ، گائے، اونٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے. اور یہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ بھی آپ اچھا جانور رکھیں جو عیوب سے پاک ہو، جس میں کوئی بیماری یا کوئی اور نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جناب وہ جانور جس وقت وہ جناب مرنے والا ہو تو چلو جی انہوں قربان کر دیں. نہیں جی، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے فراڈ ہوگا. یہ نہ کریں کہ جو اچھا جانور ہے. اور اچھا جانور پھر اسکالرز نے ایک جانور کی بیسس پہ کیا کہ جناب بکرا 2 سال کا ہو تو وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، گائے 3 سال کی ہو تو تب اس کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے، اور اونٹ جو ہے وہ 6 سال کا ہو تو تب اس کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے. تو کم از کم اتنا ہو تب آپ جا کے قربان کریں. اب یہ نہیں کہ بالکل بکرے کا بچہ جو ہے اس کو پکڑ لے کے وہ کر دیں، تو یہ نہیں. اچھا اس سے ملتے جلتے جو جانور ہیں وہ اسی پہ آئے گا. جیسے گائے کی جگہ بھینس بھی قربان ہو سکتی ہے، اسی طرح بکرے کی جگہ بھیڑ ہو گئی، ہرن ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو گئی نا، تو یہ اس میں چلتی ہے. اچھا اب جیسے تاجکستان، ازبکستان میں وہ گھوڑے کا گوشت بھی کھاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ، تو وہ گائے پہ قیاس کرتے ہیں اور گائے کے برابر ہی اس کو گھوڑے کو وہ کرتے ہیں. تو یہ تو جناب عام احکامات ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کل کے ماڈرن سوالات کے. قربانی کی رقم کیا آپ غریب کو دے سکتے ہیں؟ یعنی قربانی نہ کریں اور وہ جتنی اماؤنٹ، جتنے کا بکرا آپ نے لینا ہے یا گائے لینی ہے یا گائے کا حصہ لینا آپ نے، جتنی اماؤنٹ بھی ہے وہ آپ غریب کو دے دیں. کیا یہ دے سکتے ہیں یا قربانی لازمی ہے کہ گوشت ہی دیں ان کو؟ اگر قدرتی آفات جیسی حالت ہو تو پھر قربانی کی رقم کسی اور مصرف میں خرچ ہو سکتی ہے. یعنی وہی اماؤنٹ سے مثال کے طور پر کسی غریب آدمی کو مثال کے طور پر سیلاب آیا اور وہاں پہ کچھ گھر کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو کیا وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ یا زلزلہ ہوا ہے تو گھر ٹوٹ گیا تو اس کو ٹھیک کرنے میں لگا سکتے ہیں؟
اور قربانی کی کھال کو کہاں استعمال کریں، یہ سوال چلتا ہے۔ اس کے لیے میں وہی ایک بار پھر عرض کروں گا کہ یہ سب اجتہادی سوالات ہیں، پہلے دیکھنا یہ دین سے متعلق ہے تو جی یس یہ عبادت کی بات ہے تو اللہ کا احکامات پہ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کے، فرقے کو، اپنے تعصب کو، اپنے بینیفٹ کو چھوڑ کے صرف کھلے ذہن سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں کہ اس میں کیا حکم ہے، اور وہاں پہ جو حکم آ جائے تو وہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کریں۔ اور نہیں ملا احادیث میں پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب جتنے پڑھیں اس کو پڑھ لیں، جواب مل جائے تو آپ کو مل گیا جواب، اور نہ ملا تو اسکالرس نے پھر جس بیسس پہ سوچا ہے تو ان کی ریزنز کو دیکھیں کس بیس پہ فرمایا، اور وہ ایگری ہیں کہ ان میں اختلاف ہے، ہر ایک کی ریزنز کو دیکھیں، اور جس کی ریزن آپ کو مضبوط لگے، قرآن و سنت کے قریب ترین لگے، اور جس میں جو زیادہ لاجیکل لگے اس پہ آپ پھر جو صحیح لگے اس پہ عمل کریں۔ آئیے جناب ہم قربانی کی رقم دینے کے بارے میں، تو فقہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب اب مستحق غریب افراد کو اب زکوٰۃ اور صدقات کے کیش جو ہے وہ ان کو دیں، قربانی ایک الگ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کریں اور اس کی رقم کو وہیں استعمال آپ کریں، اور اس کا جو گوشت ہے وہ آپ جا کے ان غریب لوگوں کو آپ دیں۔ بعض فقہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب اگر قربانی کی رقم بھی آپ مستحق آدمی کو دے سکتے ہیں، ان کا اجتہاد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب گوشت کی نسبت غریب آدمی کو کیش زیادہ اہم ہوگا، تاکہ اس سے ان کی جو ضرورت ہے وہ جو بھی ضرورت ہے پوری ہو جائے، ورنہ اگر فکس گوشت پہ کریں گے تو پھر صرف کھانے تک ہی رہے گا معاملہ۔ تو بہرحال دونوں کی لاجیکل، جو آپ کو زیادہ لاجیکل لگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب قائلین پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب قربانی دیکھیں نفل عبادت ہے، نیکی کی عبادت ہے، تو جیسے ایگریکلچرل ایج تھی تو اس وقت جانوروں ہی سے کی ایک ویلیو تھی ایسٹس کی، لیکن اب ہم انڈسٹریل اور انفارمیشن ایج میں آ گئے، اور آج کل کے اکنامکس میں اصل کیش کی زیادہ اہمیت ہے، اور غریبوں کو آپ ادا کریں تو آپ جو ان کو کیش بھی دیں گے تو آپ کو قربانی کا پورا اجر مل جائے گا، کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ آپ اپنے کیش کو بھی جو آپ قربان کر کے اللہ کے حضور کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی قربانی کا اجر ملے گا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی اس دلیل جو بھی آپ سن چکے تھے کہ اسی پہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، ہاں آپ کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی آپ کا دل میں کیا، آپ کے ہاں کیا ایتھیکل آپ کے دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کے حضور وہ پہنچتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کیا فرما رہی تھی کہ عہد رسالت میں قربانی کے موقع پر دیہاتی کے کچھ فیملی مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی 3 دن کے لیے قربانی کا گوشت رکھ کر باقی سارا گوشت اب صدقہ کر دیجئے، یعنی ان دیہاتی جو نئے آئے ہیں ان کو دیں۔ پھر اس کے بعد والے سال میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ اپنی قربانیوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور چربی پگھلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کیا حرج ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی میں نے آپ لوگوں کو ان لوگوں کی خاطر منع کیا تھا جو باہر سے آ کے یہاں آباد ہوئے تھے، اس لیے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھائیں، ذخیرہ کریں، صدقہ کریں، جو مرضی کر لیں۔ تو اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اصل وہی تھی کہ ان غریب لوگ جو کہ مدینہ میں آئے تھے تو ان کے لیے یہ حکم فرمایا تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، تو وہ
آج کل کی اکانومی میں آپ کو کیش کی زیادہ اہمیت آپ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ آپ دیں، لیکن جو روایتی فقہا ان کی دلیل بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو قربان کرنے کی ایک علامت ہے، تو اس لیے وہ بھی کریں اور غریب لوگوں کو آپ زکوٰۃ صدقات دیں اور ساتھ قربانی کا گوشت ان کو دیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جناب۔ اب اگلا سوال آتے، اگر کوئی بالکل قدرتی آفات، کوئی زلزلہ یا سیلاب آ گیا تو اس میں ہم کیا کریں؟ قربانی کی رقم دیں یا کس طرح سے دیں؟ تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ حادثے کی حالت میں قربانی کی رقم بھی دے دیں، تو میجورٹی فقہا اس میں ایگریڈ ہے کہ اس میں پھر کیش دے دیں ان کو۔ زیادہ بہتر ہے کہ معاشی طور پر زکوٰۃ اور صدقات سے دیں، اور قربانی اگر آپ نے کی ہے تو اس کا گوشت پھر ان لوگوں کو دیں آپ سے۔ اور اس کے لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ صدقات وہی ہیں کہ جو اب زکوٰۃ میں آپ پڑھ چکے، یعنی جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور، جو کچھ کیش، یعنی جو کچھ بھی آپ ایسٹس اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں تو وہ سب آپ نے ان کو دینی ہے۔ آپ نے اب کہاں دینی ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات فقراء یعنی فقیر لوگ، مساکین، صدقات اکٹھے کرنے والے جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی سیلری، تالیف قلب یعنی جن لوگوں، یہ ہم پچھلے لیکچرز میں زکوٰۃ میں ہم ڈسکس کر چکے کہ جو مجرم بن نہ جائے تو ان کو بچانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ سے دیں ان کو، تاکہ وہ کہیں جرم کی طرف نہ آ جائے۔ غلام آزاد کرنے میں آپ خرچ کریں۔ نقصان کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کو آپ دیجئے کہ جنہوں نے قرض دینا ہے دے نہیں پا رہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایجوکیشن میں آپ خرچ کریں۔ اور مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ کے یہ جو احکامات ہیں تو سیم اسی طرح آپ غریب لوگوں کے لیے، اپنی قربانی کے لیے بھی یہاں خرچ کریں۔ اور حدیث وہی جو ابھی ہم پڑھ چکے کہ جو دیہاتی لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ بھی آپ جو قربانی کا گوشت ہے بس 3 دن تک ہی رکھیں اپنے پاس، پھر مزید نہ آپ اس کو ذخیرہ نہ کیجیے گا، جتنا بھی گوشت ہے باقی سب آپ ان نئے جتنی فیملیز ہیں ان کو دیں۔ اور پھر اگلے سال پھر جب سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کوئی عرض نہیں ہے، آپ بے شک رکھیں، کیونکہ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ لوگ سیٹل ہو گئے۔ تو جناب یہ اس کی ہے۔ تو اس میں آلموسٹ تمام فقہا اس میں ایگریڈ ہے کہ جناب ایسی اگر حادثے کی صورت جیسی حالت آ جائے تو پھر گوشت کی بجائے آپ کیش بھی آپ دے سکتے ہو۔ قربانی کی کھال کو کہاں استعمال کریں اب یہ بھی ہے، اس کے لیے بھی تمام فقہا اس میں ایگریڈ ہیں کہ قربانی کی کھال کی حیثیت بھی وہی صدقات کی ہیں جو ابھی آپ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ غریب لوگوں کو اس کا زکوٰۃ دیں، جیسے زکوٰۃ دیں ایسے ہی قربانی کا کھال بھی وہیں پہ دیں۔ غلامی آزاد کرنے کے لیے جو لوگ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو دیں آپ، اور اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، اور مسافروں کے لیے آپ یہ خرچ کریں۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی کہ میں اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کے گوشت اور کھال کا صدقہ کروں اور ان کی اجرت میں ان سے کچھ نہ دوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک رسپانسبلٹی دی تھی
کہ جتنے اونٹ، یہ لگتا ہے کہ حکومت کے جتنے اونٹ تھے ان کو سنبھالوں، اس کو مینج کروں، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر ذبح کرنا ہو اس کا گوشت اور کھال بھی آپ غریب لوگوں کی خدمت میں ہی لگائیں، اور غلاموں کی آزادی میں، اور جو بھی قرض میں ہیں لوگ اس میں، اور جو بھی دینی کام ہے اس میں کریں۔ تو روایتی فقہ اسی بیسس پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کھال اپنے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ خود غریب ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ اسی کھال سے لوگ اپنی ایک کارپیٹ اپنا بنا لیتے تھے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دیں آپ۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدارس اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ضرور دیں، اور اس کے لیے گوشت اور کھال یہ ضرور ان کو دیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم بننے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں اخراجات ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے، ان کے لیے آپ خرچ کریں۔ جدید فقہا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان اسٹوڈنٹس کو بھی دیں، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے کوئی دینی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ تمام مستحق اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہوں، چاہے وہ کسی بھی کالج، یونیورسٹی، اسکول جہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیگر مستحق افراد جو بھی ہوں سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی خاص نہیں ہے کہ کھال صرف ادھر ہی کرنی ہے۔ اور مستحق ہونے کا تجزیہ آپ خود کیجئے، آپ خود چیک کریں کہ کون آدمی سب سے زیادہ مشکلات میں، انہی کو دیں آپ۔ تو جناب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جو پورا بتا دیا فارمولا کہ ان لوگوں کو دینا ہے، اور باقی آپ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب آپ نے کھال جو ہے کس کو دینی ہے، اور کون زیادہ مشکلات میں اس کو دینی ہو۔ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ مشکلات میں ہو تو پریفر انہی کو کریں۔ اچھا، اب اسی میں ہوتا پریکٹیکلی یہی ہے کہ کھال آج کل کے زمانے میں یوں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ کہ باقاعدہ چمڑا منڈی میں لے جا کے اس کو پوری ایک پروسیس کر کے، اور پھر اس کو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے، ایکسپورٹ کر کے پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے اونی لیدر کے ذریعے بہت سی چیزیں کمپنیاں وہ بناتی ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ایک بڑی آمدنی وہ آ جاتی ہے کہ جو بھی غریب آدمی ہوگا یا جو بھی مدرسہ ہوگا ان کو یہ آ جائے گا۔ تو جناب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو جناب قربانی میں اتنا ہی معاملہ ہے، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ اتنے سوالات اور میرے ذہن میں نہیں آئے، آپ کے ذہن میں جو آئے تو بلا تکلف ای میل کر لیں۔ تو جناب الحمدللہ علم الفقہ کی جتنے ماڈرن سوالات اب تک مجھے سمجھ آئے تھے، تو یہاں آ کے یہ ڈسکشن ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہوگا کہ جس میں جو علم الفقہ کے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی کیا میتھڈالوجی ہے، کیا کرتے ہیں، کیسے ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ کے میتھڈ ہے، یہ عام آدمی کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا معاملہ، لیکن جو لوگ بھی علم الفقہ کے اسٹوڈنٹس اب اسکالر بن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سے ہم شروع کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی 8-10 لیکچرز میں وہ ڈسکشن ہو جائے گی پوری، اور پھر علم الفقہ کے لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔